اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو امریکہ سمیت کئی ملکوں نے کہا کہ غزہ میں اترنے کی غلطی کبھی مت کرنا، لیکن نیتن یاہو اپنا شوق پورا کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو اپنی ہی سیٹ کی عزت بچانی تھی، کیونکہ اس کو بتایا جا چکا تھا کہ اگر تم غزہ میں نہیں اترو گے تو تمہیں برطرف کر دیا جائے گا یا تم کو استعفیٰ دینا پڑے گا، اور وہ اپنے ہی تخت کے الٹنے کے ڈر سے غزہ میں اتر گیا۔ اور جب پھر اترا تو پھر کیا ہوا کہ اپنے ہی فوجیوں کی کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، اور پھر وہ جہاں پہ وہ ٹینک لے کر گئے ہیں تو ٹینکوں کا جو حال، برا حال، آج کل آزاد ذرائع ہے، آزاد میڈیا ہے، اور میڈیا سے تو کبھی کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ ہاں، اگر اس نے اپنے فوجیوں کو چھپا لیا ہو، جس کی ٹانگ نہیں ہے، جس کے بازو نہیں ہے، تو وہ ٹینک کیسے چھپائے جا سکتے ہیں جن کو شرے عام آزاد میڈیا نے پبلک کر دیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے وہ جلد آشکار ہو جائے گا، لیکن عربوں کی خاموشی اور مغرب کی فل حمایت پر وہ غزہ کے معصوم باسیوں کو تباہ کر کے اپنا نقصان چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت اسرائیل مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ اسرائیل کی عوام اب سڑکوں پر نکل چکی ہے اور اپنی ہی حکومت کے خلاف نعرہ بازی کر رہی ہے۔ اسرائیلی عوام کا یہ کہنا ہے کہ فلسطین کے معصوم باسیوں پر ظلم و بربریت بند کرو۔ اسرائیلی عوام کا یہ کہنا ہے کہ فلسطینیوں پر جو بے جا بمباری کی جا رہی ہے، ان کے ہسپتالوں پر، مسجدوں پر، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، اسپتالوں پہ، یہاں تک کہ شفا ہاسپٹل بہت بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں پر جو نقصان ہو رہا ہے، اگر اقوام متحدہ کے مطابق دیکھا جائے تو اسپتالوں پر اٹیک کرنا منع ہے، لیکن یہ مغرب کی اتنی بڑی حمایت کیوں ہے اسرائیل کو؟ پھر بھی اسرائیل اپنے اس درندوں کی طرح اپنے دانت نکال کر وہ ایک حملہ آور ہے اور معصوم باسیوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ پر مسلمانوں نے احتجاج کی بمبار لگا دی، ہر جگہ پر احتجاج ہو رہا ہے، فلسطین کے حق میں احتجاج جاری، لیکن اسرائیل ہے کہ اپنے ہتھکنڈے، اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن عنقریب اسرائیل ایک بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنے جا رہا ہے۔ اسرائیل اپنا نقصان چھپانا چاہتا ہے۔ حماس نے اسرائیل کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی فلسطین کو جلد از جلد کامیابی نصیب ہوگی۔